مرزا صاحب چلتی ہوئی ٹرین میں اپنی بیوی کے ساتھ سیلفی لینے لگے تو موبائل ہاتھ سے گر کر نیچے گر پڑا۔ مرزا صاحب کافی پریشان ہوئے کیونکہ یہ مہنگا موبائل تھا، لیکن بیوی نے اسے تسلی دی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نیا موبائل خرید لینا۔ ٹرین جب کراچی پہنچی تو مرزا صاحب کو اچانک اسٹیشن پر ہی یاد آیا کہ اس کے موبائل میں میاں بیوی کی پرائیویٹ ویڈیوز بھی تھی، جس میں ایسی ویڈیو بھی تھی جس میں مرزا صاحب اپنی بیوی کے ساتھ باتھ روم میں نہا رہے تھے۔ اب تو مرزا صاحب کے پسینے چھوٹ گئے، وہ کافی پریشان ہوئے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ موبائل گرنے کی صحیح لوکیشن کا پتہ نہیں تھا، یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ موبائل کسی نے اٹھایا بھی تھا یا نہیں۔ ایک دن بعد مرزا صاحب کے نمبر سے اس کی بیوی کو کال آئی کہ آپ کا موبائل ہمارے پاس ہے، اس میں آپ کی قیمتی ویڈیوز موجود ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ ویڈیو وائرل نہ ہو تو 10 لاکھ روپے لے کر سکھر کے مشہور پل ایوب پل کے نیچے آ جاؤ۔ مرزا صاحب نے ایک ٹیکسی رینٹ پر لی اور پھر پیسے لے کر کراچی سے سکھر کی طرف روانہ ہوئے۔ 470 کلومیٹر طے کرنے کے بعد جب مرزا صاحب ایوب پل سکھر پر پہنچے تو حیران ہوئے، کیونکہ وہاں پر مرزا صاحب گورنمنٹ کے محکمے کا آفیسر تھا۔ اس کا تبادلہ لاہور سے کراچی ہوا، بذریعہ ریل گاڑی اس کو کراچی جانا تھا۔ چنانچہ وہ اسٹیشن پہنچا، ٹکٹ خریدی، گاڑی جس لائن پر کھڑی تھی وہاں پہنچنا تھا۔ اس نے سامان اٹھانے کے لیے کلی بلایا، کہا بھائی میرا سامان گاڑی میں پہنچا دو۔ کلی نے سامان اٹھایا، صاحب کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ چونکہ وقت بے حد کم تھا اس لیے صاحب تیزی سے پلیٹ فارم کی طرف جا رہے تھے۔ پیچھے سے کلی بھی سامان اٹھا کر بھاگ رہا تھا۔ تیز تیز چل کر پلیٹ فارم پر بوگی کے دروازے پر پہنچا، لیکن بھیڑ چونکہ زیادہ تھی اس لیے کلی سامان سمیت بھیڑ میں پھنس گیا۔ صاحب بار بار اسے دیکھ رہے تھے لیکن کلی کا نام و نشان نہ تھا۔ اتنے میں گارڈ سیل دی اور ٹرین چل پڑی۔ صاحب اس پر چڑھ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ پیچھے سامان رہ جاتا۔ بالآخر اس کو ٹرین چھوڑنی پڑی۔ گاڑی سے رہ جانے کی وجہ سے صاحب کو بہت افسوس ہوا، میرا پروگرام سارا مس ہو گیا۔ گاڑی دور جاتی رہی، مسافر ہاتھ ہلا ہلا کر اپنے عزیزوں کو رخصت کرنے لگے۔ جب پلیٹ فارم میں لوگوں کا رش کم ہوا تو سامنے سے کلی پسینے سے شرابور سامنے اٹھائے ہوئے صاحب کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ کلی قریب آیا تو اس کے چہرے پر افسوس، شرمندگی واضح نظر آ رہی تھی۔ صاحب مجھے معاف کر دیجئے، میں نے وقت پر پہنچنے کی بہت کوشش کی لیکن بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے میں وقت پر نہ پہنچ پایا۔ صاحب غصے میں تو تھے لیکن جو سوچا گاڑی تو ویسے مس ہو گئی، اب اگر کلی کا قتل بھی کر دوں تب بھی گاڑی تو واپس نہیں آ سکتی، لہٰذا غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی بات نہیں، اللہ کو ایسے ہی منظور تھا، ایسا ہونا ہی تھا، اس مرضی کو کون ٹال سکتا ہے؟ چلو آج نہیں تو کل صحیح، میں کل چلا جاؤں گا، صاحب نے پیار سے مسکرا کر جواب دیا۔ جیسے ہی کلی نے یہ الفاظ سنے تو اس کے چہرے پر خوشی آئی، سامان اٹھا کر کہنے لگا لائیں آپ کا سامان اٹھا لیتا ہوں، یہاں قریب ہی ریسٹ ہاؤس ہے وہاں چلتے ہیں۔ کلی نے ریسٹ ہاؤس میں صاحب کا سامان رکھا، باہر نکل آیا۔ کلی کو چونکہ علم تھا کہ صاحب نے پھر کل اسی اسٹیشن سے جانا ہے، لہٰذا وہ تمام رات اسٹیشن پر رہا۔ اگلے دن صاحب مقررہ وقت سے پہلے ہی اسٹیشن پر پہنچا۔ سامنے ہی وہی کلی کھڑا تھا۔ اس نے بھاگ کر گرم جوشی سے ہاتھ ملایا جیسے کہ دونوں بہت قریبی عزیز ہوں۔ سامان اٹھا کر کہا صاحب آپ کی ایڈوانس بکنگ میں کر چکا ہوں، چلیے آئیں۔ کلی نے سامان سر پر رکھا اور دونوں پلیٹ فارم کی طرف چل پڑے۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر صاحب نے بٹوے سے پیسے نکال کر کلی کو ادا کرنا چاہے تو کلی نے لینے سے انکار کر دیا۔ نہیں صاحب میں پیسے نہیں لوں گا، میری غلطی کی وجہ سے آپ کی ٹرین مس ہوئی ہے۔ صاحب نے بڑی کوشش کی لیکن وہ ٹرین کا کرایہ کم سے کم ادا کر دے، لیکن کلی کسی صورت نہ مانا۔ کلی نے صاف انکار کر دیا کہ آپ مجھے پیسے نہ دیں تو میں زیادہ خوش ہوں گا۔ کلی نے اس کو گاڑی میں بٹھایا، پاس بیٹھا، گپ شپ لگائی، پھر باہر آ کر کھڑکی کھولی، صاحب سے وہیں کھڑے باتیں کرنے لگا۔ کلی اس کو احسان مندانہ نظروں سے بار بار دیکھ رہا تھا۔ ٹرین آنے میں کافی وقت تھا تو مرزا صاحب نے کلی سے پوچھا کہ تم کب سے یہاں کام کر رہے ہو؟ تو کلی نے مرزا صاحب کو بتایا کہ پچھلے 20 سال سے ادھر ہوں اور یہیں کام کر رہا ہوں۔ مرزا صاحب نے کلی سے پوچھا کہ ان 20 سالوں میں کوئی ایسا واقعہ جو تجھے آج تک نہ بھولا ہو؟
کلی نے مسکرا کر کہا، صاحب ویسے تو آج کا واقعہ بھی مجھے نہیں بھولے گا، کیونکہ آپ جیسے شفیق انسان کم ہی ملتے ہیں۔ آپ کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا مجھ پر غصہ کرتا، شاید گالیاں نکالتا۔ میں گالیاں کھانے کا بھی عادی ہو چکا ہوں، کیونکہ زندگی میں مجھے کئی ایسے مسافروں سے واسطہ پڑا ہے جو بہت بے صبرے ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی دیر میں اگر کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا، میری بزرگی کو دیکھتے ہوئے ادب اور احترام کے ساتھ پیش آئے۔ مرزا صاحب نے کہا، یہ تو میرا فرض تھا، میں نے تجھ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ کلی نے مرزا صاحب سے کہا کہ آج سے 10 سال پہلے بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا جس کو میں فراموش نہ کر سکا۔ ایک میاں بیوی اپنے بچوں کے ساتھ یہاں لاہور سے کراچی جا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے سامان کی طرف اشارہ کیا۔ ٹرین اندر وہ جگہ بتائی جہاں سامان رکھنا تھا۔ میں نے کہا، آپ ٹرین کے اندر بیٹھ جائیے، میں سامان شفٹ کرتا ہوں۔ وہ میاں بیوی اپنے بچوں کے ساتھ ریل گاڑی میں سوار ہو گئے۔ میں نے ان کا سامان اٹھایا ہی تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوا، شاید بلڈ پریشر لو ہوا تھا یا شاید صبح سے میں نے ناشتہ نہیں کیا تھا۔ مجھے چکر آ گئے جس کی وجہ سے زمین پر گر پڑا۔ مجھے نہیں معلوم کب تک اٹھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اسٹیشن پر موجود کسی شخص کو ہدایت نہ ہوئی کہ وہ میرا حال ہی پوچھ لیتے اور یہ جاننے کی کوشش کرتے کہ بزرگوں آپ کو کیا ہوا۔ 10-15 منٹ تک میں ادھر پڑا رہا، لیکن جب ہوش آیا تو ٹرین جا چکی تھی۔ خوش قسمتی سے وہ سامان کسی نے اٹھایا نہیں تھا، لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ ٹرین چلے جانے کی وجہ سے یہ سامان اپنے مالکان تک نہ پہنچ سکا۔ میں نے ان کا سامان اٹھایا، اپنی رہائش کی طرف چل دیا۔ ادھر ترتیب سے میں نے ان کا سامان رکھا، انتظار کرنے لگا، کبھی نہ کبھی تو سامان کے مالک ضرور آئیں گے، کیونکہ انہیں میری رہائش کا پتہ معلوم نہیں تھا۔ لہٰذا زیادہ تر وقت اسی اسٹیشن پر گزارنے لگا تاکہ اگر سامان کا مالک ادھر پہنچ جائے تو اسے ڈھونڈنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ 3 دن بعد میں نے دیکھا کہ کوئی آدمی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، جس سے کوئی چیز تلاش کر رہا ہو۔ فوراً اسے دیکھ کر پہچان گیا، یہ وہی صاحب تھے جن کا سامان میرے پاس رہ گیا تھا۔ میں ان کے سامنے آیا، اس نے مجھے ایسے دیکھا جیسے زندگی واپس لوٹ آئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، کیا سامان محفوظ ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کا سارا سامان میرے پاس ہے۔ 2 بڑے سے بیگ تھے اور ایک چھوٹا سا بیگ۔ میں اسے اپنے ساتھ رہائش پر لے گیا، پھر وہ جلدی جلدی بیگ کھول کر دیکھنے لگا۔ جب اس نے بیگ کھولا تو حیران ہوا، کیونکہ چھوٹے بیگ میں اس کی بیوی کے بڑے مہنگے زیورات تھے۔ اس کے علاوہ کچھ ضروری کاغذات بھی تھے، شاید جائیداد کے تھے۔ اس کا نام طاہر صاحب تھا، وہ ایک وکیل تھے۔ یہ کروڑوں کا سامان تھا جو بیگ کے اندر محفوظ تھا۔ طاہر صاحب کبھی اپنے سامان کی طرف دیکھتے تو کبھی میری طرف۔ اس کے دل میں کوئی تجسس تھا، مجھ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے لیکن پوچھ نہیں رہے تھے۔ میں نے خود ہی خاموشی توڑی، کہا، صاحب کیا بات ہے؟ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے دل میں کچھ بات ہے اور آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن کہہ نہیں پا رہے۔ کیا بات ہے؟ آپ کھل کر بات کریں۔ تو صاحب نے کہا کہ کیا واقعی تم نے بیگ نہیں کھولا یا کھولنے کی کوشش نہیں کی؟ میں نے کہا، نہیں صاحب، میرا کام صرف بیگ کو ریل گاڑی میں شفٹ کرنا یا پھر ریل گاڑی سے سامان اتارنا ہے، کھول کر چیک کرنا نہیں۔ اس نے مجھے گلے سے لگایا، جاتے وقت 20,000 روپے میرے ہاتھ میں پکڑا کر چلے گئے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ پیسے نہ لوں، لیکن اس نے مجھے مجبور کیا۔ وہ واقعہ مجھے آج تک نہ بھول پایا۔ سامان مکمل طور پر مل جانے کی خوشی جو اس کے چہرے پر دیکھی، وہ مجھے آج تک یاد ہے۔ اس کے بعد کلی نے مرزا صاحب سے کہا کہ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ نہ بھول پائے ہوں۔ مرزا صاحب نے کلی کو بتایا کہ آج سے 5 سال پہلے میری شادی ہوئی۔ میں کراچی سے لاہور اپنے رشتہ داروں کی دعوت پر آیا تھا۔ یہ زندگی کے سہانے دن تھے جب میری زندگی میں ایسی عورت آئی جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو خوش نصیب محسوس کر رہا تھا، کیونکہ ناہید ایک اچھی لڑکی تھی۔ وہ میرے آفس میں ہی کام کرتی تھی۔ وہ جاب کر کے اپنے 2 بھائیوں کو پڑھا رہی تھی، بیمار باپ کا علاج بھی کروا رہی تھی، اس کی خدمت بھی کر رہی تھی۔ میں نے اسے شادی کی پیشکش کی تو وہ رضامند ہو گئی۔ شادی کے 20 دن بعد ہم لاہور آئے۔ ادھر 2 ہفتے تک اپنے رشتہ داروں کے ہاں قیام کیا، اس کے بعد واپس چلے گئے۔ واپس جاتے ہوئے چلتی ٹرین میں ایسا واقعہ ہوا جو فراموش نہ کر پایا۔ اس واقعے کے بعد مجھے سبق ملا کہ چھوٹی سی غلطی آپ کو بڑی پریشانی میں مبتلا کر سکتی ہے۔
جب ٹرین سکر کے علاقے میں پہنچی تب سورج طلوع ہو رہا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، موسم کافی خوشگوار تھا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ ٹرین کی کھڑکی کے سامنے آیا، جب جیب سے موبائل نکالا تاکہ بیوی کے ساتھ ایک سیلفی لے سکوں۔ ہوا کے تیز جھونکے کی وجہ سے میرے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ میں پریشان ہوا، میرے چہرے کا رنگ بدل گیا کیونکہ یہ کافی مہنگا موبائل تھا۔ بیوی نے جب مجھے حد سے زیادہ پریشان دیکھا تو کہا کہ کیا بات ہے، آپ پریشان نظر آ رہے ہیں، اگر موبائل ہی تھا نا، کوئی بات نہیں، اگر گر گیا نیا لے لیں گے۔ بیوی کی تسلی کی وجہ سے میں خاموش ہو گیا، لیکن دل ہی دل میں موبائل کی وجہ سے پریشان رہا۔ اپنی پریشانی کو کم کرنے کے لیے میں نے نیند کی گولی لی اور بیوی سے کہا کہ مجھے کافی لمبی نیند آ سکتی ہے، جب منزل پر پہنچ جاؤں تب جگا لینا۔ میں برتھ پر لیٹ گیا، بیوی اوپر والی برتھ پر تھی۔ کچھ گھنٹوں بعد بیوی نے مجھے نیند سے بیدار کیا کیونکہ کراچی اسٹیشن آ چکا تھا۔ میں آنکھیں ملتا ہوا ٹرین سے نیچے اترا تو دیکھا کہ ایک شخص اسٹیشن سے تھوڑے فاصلے پر نلکے کے نیچے نہا رہا ہے۔ بس اس کو نہاتا دیکھ کر اچانک مجھے کچھ یاد آیا، میری آنکھیں کھل گئیں، اچانک نیند غائب ہو گئی، ساتھ ہی ساتھ میرے دل کا سکون غائب ہو گیا۔ مجھے حد سے زیادہ پریشان دیکھ کر بیوی نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں نے بتایا کہ اس موبائل میں ہماری زندگی کے قیمتی لمحات شامل تھے۔ موبائل میں ہمارے بیڈ روم حتیٰ کہ باتھ روم کی ویڈیوز تک سیو ہیں۔ یہ سن کر بیوی نے غصے میں کہا کہ میں نے کہا تھا ایسی ویڈیوز مت بناؤ، کیونکہ یہ موبائل ہے، کسی بھی وقت گم ہو سکتا ہے، کسی کے ہاتھ آ گیا تو ہماری عزت کیا رہ جائے گی۔ لیکن آپ نے میری کسی بات پر عمل نہ کیا۔ اسٹیشن سے ہم نے ٹیکسی کرائے پر لی، گھر پہنچے تو بیوی نے ایک بار پھر تسلی دی کہ جس طرح وہ موبائل نیچے گرا تھا، میرا نہیں خیال کہ موبائل محفوظ ہوگا، میرے خیال میں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرا ہوگا یا پھر ٹرین کے نیچے آ کر ختم ہو چکا ہوگا۔ اس بات کے کافی کم چانسز ہیں کہ وہ کسی کے ہاتھ صحیح حالت میں آ جائے۔ مرزا صاحب نے کہا اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ تقریباً 2 دن بعد اس کی بیوی کے نمبر پر ایک کال آئی، جس کو دیکھ کر مرزا کی بیوی حیران ہوئی کیونکہ وہ اس کے شوہر کے نمبر سے کال آ رہی تھی۔ کال پر ایک شخص نے کہا کہ آپ کا ٹرین سے گرا موبائل ہمارے پاس ہے۔ ہم نے موبائل کھول کر دیکھا تو آپ لوگوں کی کافی ویڈیوز بنی تھیں جو کہ پرائیویٹ ہیں، کافی حد تک دلچسپ بھی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیوز انٹرنیٹ پر فروخت نہ ہوں اور وائرل نہ ہوں تب ہمارے بتائے گئے پتے پر 10 لاکھ روپے لے کر پہنچ جائیں۔ ہم آپ کو 2 دن کا وقت دیتے ہیں، 2 دن کے اندر اگر پیسے لے کر ہمارے پاس نہ پہنچے تو ہم یہ ویڈیو فروخت کر دیں گے۔ امید ہے 10 لاکھ سے زیادہ رقم ہم ان کو فروخت کر کے ہی کما لیں گے۔ مرزا صاحب نے اس شخص سے کہا کہ خدا را آپ ایسا مت کیجیے، میں آپ کے بتائے ہوئے ایڈریس پر آ جاؤں گا۔ اس شخص نے کہا سکر کے مشہور پل کے نیچے آ جانا، میں ادھر تمہارا انتظار کروں گا۔ مرزا صاحب نے اپنی بیوی کو سارا ماجرا بتایا تو بیوی نے کہا کہ ہم ایسے ان کو اتنے سارے پیسے کیسے دے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی سازش ہو اور جب آپ وہاں پہنچیں تو اغوا کر کے مزید رقم کا مطالبہ کیا جائے۔ میری مانیں تو انسپکٹر حمید جو کہ آپ کا دوست ہے ان سے رابطہ کریں، شاید اس کے پاس مسئلے کا بہترین حل ہو۔ بیوی کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے مرزا صاحب انسپکٹر حمید کے پاس پہنچے، سارا ماجرا بتایا۔ انسپکٹر حمید کا ایک دوست سکر میں تعینات تھا، اس نے اپنے دوست انسپکٹر سے کہا کہ آپ کے علاقے کا ایک شخص جس کے ہاتھ میں میرے دوست کا موبائل لگا ہے، اب وہ اس موبائل کے ذریعے اسے بلیک میل کر رہا ہے۔ سکر کے انسپکٹر نے تسلی دی اور کہا کہ آپ اپنے دوست سے کہیں کہ وہ سکر روانہ ہو، مگر کسی صورت وہ پیسے لے کر نہ آئے کیونکہ ہم لوکیشن ٹریس کر کے اس شخص کو گرفتار کر لیں گے۔ مرزا صاحب نے ایک ٹیکسی کرائے پر لی اور اس کے ساتھ خالی بیگ بھی تھا جس میں پیسے نہیں تھے۔ یہ ایک دکھاوا تھا جس کی وجہ سے مجرم کو پکڑنا تھا۔ 470 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد مرزا صاحب جب سکر کے پل کے نیچے پہنچے تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ مرزا صاحب نے اپنے اس نمبر پر رابطہ کیا کہ میں مقررہ وقت پر موجود ہوں لیکن آپ نہیں ہیں، برائے مہربانی آپ میرا موبائل لے کر ادھر آ جائیں، مجھ سے پیسے وصول کر لیں۔ پولیس انسپکٹر اپنی سپاہی لے کر گھات میں خفیہ مقام پر بیٹھا تھا، انتظار میں تھا کہ وہ شخص جیسے ہی موبائل لے کر پل کے نیچے آئے گا تو اس کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیں گے۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے اس بات کا شک ہے کہ آپ ادھر نہیں ہیں، لہٰذا ویڈیو کال کر کے میرے اس شک کو دور کیجیے اور اس بات کی تصدیق کریں۔ مرزا صاحب نے ویڈیو کال کے ذریعے اس بات کی تصدیق کی۔ اس شخص کے کہنے پر مرزا صاحب نے موبائل کا کیمرہ ادھر ادھر گھمایا،
جب اسے یقین ہو گیا کہ مرزا صاحب پل کے نیچے آ چکے ہیں، تب اس شخص نے مرزا صاحب سے کہا کہ میں کسی مجبوری کی وجہ سے آج ادھر نہیں آ سکتا، تم شام کو فلاں جگہ آ جانا۔ شام سے پہلے مرزا صاحب کے نمبر پر ایک کال آئی۔ یہ کال ایک نئے نمبر سے تھی۔ آدمی نے مرزا صاحب سے درخواست کی کہ آپ بغیر پولیس کی مدد کے مجھ سے ملیں۔ میں اس پل کے نیچے آپ سے اسی وجہ سے نہ مل سکا کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ پولیس آپ کے ساتھ ہے۔ آپ میرا یقین کریں، مجھ سے اکیلے میں ملیں، میں آپ کا فون لوٹا دوں گا اور آپ سے پیسے نہیں لوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ مرزا صاحب سوچ میں پڑ گئے کہ کیا مجھے اکیلے جانا چاہیے بغیر پولیس کو اطلاع دیے؟ کافی دیر سوچنے کے بعد مرزا صاحب ایک بتائے ہوئے مقام پر اس شخص سے ملے۔ اس شخص نے مرزا صاحب کا فون اسے واپس کر دیا اور معافی بھی مانگی کہ میرا مقصد آپ کو پریشان کرنا نہیں تھا، نہ ہی آپ کی ویڈیو کا غلط استعمال کرنا چاہ رہا تھا۔ دراصل میرا بھائی شدید بیمار تھا، ڈاکٹروں نے اس کا آپریشن بتایا، 10 لاکھ روپے کا خرچہ تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں ریلوے ٹریک کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک موبائل پڑا ہے۔ موبائل کھول کر دیکھا، چیک کیا کہ ایک ویڈیو پر نظر پڑی۔ ایک لمحے میں اندازہ ہو گیا کہ یہ کسی مسافر کا موبائل ہے جو دوران سفر گرا ہوگا۔ پھر میں نے آپ سے 10 لاکھ کا مطالبہ کیا کہ شاید اس طریقے سے میرے بھائی کی جان بچ جائے۔ آپ کو کال کرنے کے کچھ ہی دیر بعد ایک فلاحی ادارے کی طرف سے میرے بھائی کا مفت آپریشن کرنے کی پیشکش ہوئی۔ میرا مسئلہ حل ہو چکا ہے، یہ لیجئے آپ کا موبائل۔ مرزا صاحب نے اس شخص کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ موبائل میں کسی بھی صورت ایسی ویڈیو نہیں رکھوں گا جس سے کسی فیملی ممبر کی عزت داؤ پر لگ جائے۔ اس کے بعد اس نے اپنے موبائل میں موجود اپنی بیوی کی تمام ویڈیوز کے علاوہ عام سادہ سی تصویروں کو بھی ڈیلیٹ کر دیا۔ ریل گاڑی پہنچ چکی تھی، کلی نے اس کو ریل گاڑی میں بٹھایا۔ کلی اس کو احسان مندانہ نظروں سے بار بار دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں گاڑی سٹارٹ ہوئی۔ وہ گاڑی کے ساتھ ساتھ چل کر صاحب سے باتیں کرنے لگا۔ ٹرین کی رفتار تیز ہوئی تو وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر الوداعی انداز میں ہاتھ لہرا لہرا کر صاحب کو رخصت کر رہا تھا۔ صاحب نے کھڑکی سے ہاتھ ہلا کر اس کو الوداع کا جواب دیا۔ اس کو محسوس ہوا کہ محبت مان چاہت سے تو کسی اپنے نے بھی اس کو رخصت نہیں کیا تھا۔ ٹرین چلی تو کلی نے سوچا کہ صبح کا ناشتہ کیا جائے، ناشتہ ہی کر لوں۔ جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب میں کئی نوٹ نکل آئے۔ گننے پر پتہ چلا تو پورے 3000 تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور رو کر صاحب کو دعا دی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ مرزا صاحب نے اس کو محسوس کیے بنا 3000 روپے اس کی جیب میں ڈال دیے تھے۔ 20 سال بعد صاحب نے اپنی ڈائری نکالی، اس پر لکھا تھا، اس کلی کی وجہ سے لیٹ ہونے کا جو غم تھا وہ تو رات کو ختم ہو چکا تھا، لیکن اس کی محبت بھری الوداعی نظر 20 سال گزر جانے کے باوجود میرے دل میں ٹھنڈک پیدا کر دیتی ہے۔ مجھے ٹرین لیٹ ہونے کا غم افسوس نہیں، افسوس اس بات کا ہے کہ ایک محبت بھرا انسان اسٹیشن پر چھوڑ آیا۔ یہ بندہ گالیاں دے کر بھی اپنے غصے کا اظہار کر سکتا تھا، کلی سن کر چلا جاتا، لیکن صاحب نے معاف کیا۔ معاف کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ کلی نے احسان مانا۔ اس نے لیٹ ہونے کی وجہ سے سامان واپس اٹھا کر ریسٹ ہاؤس بھی چھوڑا اور صبح اس کا ایڈوانس ٹکٹ بھی کرا لیا، واپس سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھا، دعائیں بھی دیں، محبت سے رخصت بھی کیا۔ جی ہاں، جب انسان دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیتا ہے تو ان کی غلطیوں کی تکلیف یاد نہیں رہتی، لیکن معاف کرنے کا مزہ زندگی بھر انسان کو محسوس ہوتا ہے۔